نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، آج کی رات بھی 3 بار یا 4 بار، زیادہ کتابوں میں 3 بار آقا علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، آج کی رات بھی کیا گیا، اور حتیم خانہ کعبہ کی جو ہے وہاں پر آقا علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، اور دل کو باہر نکالا اور اس کو سونے کے تست میں تھال میں رکھا۔ سونے کے تھال میں رکھنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ سونا ساری زندگی بھی کو مٹی میں دبا دے، سونا گلتا نہیں ہے، سونا سڑتا نہیں ہے، سونا گلتا سڑتا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دل کو بھی سونے کے تخت میں رکھ کر گویا کہ اشارہ کیا، جیسے وہ تھال نہیں گلے گا نا، ایسے میرے مصطفیٰ کا جسم بھی نہیں گلے گا، میرے حبیب کا جسم مبارک بھی سلامت رہے گا۔ اور اس تھال کے اندر آقا علیہ السلام کے مبارک دل کو رکھا اور دھویا۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے، ایک اور وجہ بھی ہے اس تھال کے اندر رکھنے کی، بہت ساری وجوہات، ایک لفظ پہ لمبی لمبی کتابیں ہیں، لیکن صرف میں ایک لائن یہاں پر سنا رہا ہوں۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ سونے کے تھال میں آقا علیہ السلام کا دل اس لیے رکھا کہ آقا علیہ السلام کو کہ اس دل کو رکھ کے اشارہ کیا کہ دنیا میں جتنی بھی دھاتیں ہیں عام طور پر سب سے مہنگی دھات سونا ہے۔ عام طور پر جو دھاتیں ہیں ان میں سب سے مہنگی دھات سونا ہے، گویا کہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے سونا سب سے افضل ہے، ایسے ہی رب کا سونا حبیب بھی سب سے افضل ہے، اس طرف اشارہ کر دیا۔ اور آقا علیہ السلام کے دل کو رکھا سونے کے تھال میں، اور آقا علیہ السلام کے دل کو وہاں پر رکھ کر حکمت اور ایمان سے بھر دیا، جو پہلے بھرا ہوا تھا اسے اور بھر دیا۔ یا اللہ آج سینہ کیوں چیرا ہے؟ تو آگے سے جواب آیا، آج سینہ چیرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج رب سے کلام کرنا ہے، تو اس دل میں یہ طاقت ڈالی جا رہی ہے کہ کوہ طور پہ جلوہ پڑا تھا، کوہ طور جو تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا تھا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، آج مصطفیٰ کے دل میں یہ طاقت ڈالنی ہے تاکہ سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کریں، نہ بے ہوش ہو نہ کچھ اور ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، میرے سونے دی آنکھاں نہ ادھر گئیاں نہ ادھر گئیاں، سدھا یار ہی دیکھیا سی۔ تکبیر اللہ زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، وہ جو نظر کا زاویہ تھا بالکل سیدھا رہا۔ اور ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جڑا دل نے جڑی اکھاں نے جو ویکھیا سی نا، دل نے کیا جو ویکھیا یہی ہے، جو دیکھا ہے یہی ہے، تو وہ دل نے بھی اس کی تصدیق کی، آنکھوں نے بھی اس کو مانا۔ آقا علیہ السلام کے دل میں حکمت اور ایمان کو بھرا۔ سونے کے تھال میں آقا علیہ السلام کا دل رکھنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ سونے کے برتن، چمچ، پلیٹ، بٹن، یہ چیزیں دنیا میں مردوں کے لیے منع ہیں۔ سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کا زیور مرد نہیں پہن سکتا، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ مرد کو روکا گیا بھی سونے کے برتن استعمال نہیں کرنے، سونے کے برتن نہ استعمال کیے جائیں۔ یا رسول اللہ آپ کا دل سونے کے تھال میں رکھا، تو آگے سے جواب آیا، دنیا کو بتایا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ ہم نبی جیسے، انہیں بتا دو تمہارے لیے سونا حرام ہے، مصطفیٰ کے لیے یہاں بھی حلال ہے وہاں بھی حلال ہے۔ مصطفیٰ کریم کے لیے وہ تھال تو سونے کا لایا گیا اور اس کے اندر دل رکھا گیا۔ اور بھی وجوہات ہیں لیکن ہم آگے چلیں۔ آقا علیہ السلام کا سینہ چاک کر کے دل کو دھویا گیا، حکمت اور ایمان سے بھرا گیا۔ اور پھر یہ بات تو آپ لوگوں کی پہلے سمجھ میں ہے کہ ٹیکنالوجی تو ہونا ہی نا، بائی پاس والی ٹیکنالوجی تو ہونا ہی نا۔ اللہ نہ کرے کسی دا ہوئے، لوگ مسیتاں چ دعاواں، مسجداں چ دعاواں، مدرسیاں چ دعاواں کران دین، اللہ میرا کامیاب ہو جائے۔ اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی تو جدوں آقا دا دل باہر کڈیا سی، یہ ٹیکنالوجی تو نہیں تھی نا۔ وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ سونے کے تھال میں رکھ دیا، ادھر آقا ہے، دل ادھر ہے، حتیم کعبہ ہے، خدا کا گھر سامنے ہے، رات کا ٹائم ہے۔ حضور جب دل باہر نکالا گیا تو آپ کو ہوا کچھ نہیں، جواب آیا زندہ رہنے کے لیے دل کی ضرورت تمہیں ہے۔ اب سمجھو نا مسئلہ، زندہ رہنے کے لیے دل کی ضرورت تمہیں ہے۔ یہ تو دل بھی ترس رہا تھا
کہ کدوں ٹائم آئے میں سینہ مصطفیٰ میں واپس جاؤں. وہ تو دل بھی ترس رہا تھا کہ کب وہ ٹائم آئے میں حضور کے سینے میں جاؤں. آقا علیہ السلام کا دل مبارک دھویا گیا. صحیح بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھی ہے. اور پھر زمزم شریف سے دھویا گیا. اب